बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। अपोजिशन के 4 रहनुमाओं ने आज एक मुतालबा किया और ये मुतालबा मुल्क के 2 बड़े इदारों से किया, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरा अफवाज से। पाक फ़ौज से भी उनका एक मुतालबा था और बेसिकली ये मुतालबे नहीं करते, ये धमकियां लगाते हैं। जब ये हार इनसे बर्दाश्त नहीं होती, शिकस्त इनसे बर्दाश्त नहीं होती और जब ये हारने लगते हैं तो फिर ये धमकियों पर आ जाते हैं। मामला कुछ इस तरह से है कि आज शहबाज शरीफ और बिलावल ज़रदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने खुलकर हमला किया और जो हमारा ऑनरेबल बेंच है 5 रुकनी, उस पर अदम एतमाद का इजहार करके एक मुतालबा किया। वो मुतालबा कैसे मुस्तरद हुआ और दूसरी तरफ फजल रहमान और आसिफ ज़रदारी ने सख्त अल्फाज में पाक फ़ौज से ये मुतालबा किया कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था जिसका अलामिया जारी किया गया था, उस पर अपनी पोजीशन वाज़े करने का कहा और उन्होंने वाज़े कर दी और वाज़े वो की जो इमरान खान पहले दिन से कह रहे थे। और ये आज इनकी आप मुनाफ़कत देखें कि जो न्यूट्रल होने पर फ़ख्र करते थे और कहते थे कि हमारे इदारे न्यूट्रल हैं और इस पर खुश होते थे, आज कहते हैं कि न्यूट्रल रहने से काम नहीं चलेगा, आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। इस हद तक ये खुल कर आ गए हैं और ये थोड़ी देर पहले अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा कि जो हमारे डीजी हैं ISPR के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई है वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में और अपोजिशन के ख़िलाफ़। और मामला बड़ा दिलचस्प हो गया और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का केस कितना मजबूत होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि आज डी चौक पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी कौम को और अपने कारकुनान को बुलाया था और इशा की नमाज़ के बाद बड़ी तादाद में वहाँ पर कारकुनान जमा हो गए वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान सिक्योरिटी के मामलात की वजह से ख़ुद नहीं गए बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने ख़िताब किया है और वहाँ पर जो बकिया क़यादत है, सेकंड लाइन लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सारी की सारी वहाँ पर मौजूद थी। एक तो पैगाम वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इदारों को भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी और अवाम पाकिस्तान को भी और अपोजिशन को भी ये दिया है कि आज भी ये जो मेरी कौम है या ये जो मेरे कारकुनान हैं वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं और मैं अगर इनको एक इशारा करता हूँ और इनको मैं एक बार बुलाता हूँ तो ये जौक दर जौक आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि उनका लीडर ईमानदार है और जिसको ये यकीन होता है वही अपने लीडर के लिए जब दिन हो रात हो जब बुलाएं वो आ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि उनका एक एतमाद है। आपने देखा होगा कि आज लाहौर में गुलबर्ग में आवारी होटल के सामने जो कुछ होता रहा और जिस तरीके से वहाँ पर जिन लोगों को ज़मीर फ़रोशों को रखा गया था और ये एक बात करते हैं और कहते हैं कि मोना सिलाई 4-5 करोड़ देकर इनको ख़रीद रहा है और जो MPs हैं इनको ख़रीद रहा है। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये अगर तो मोना सिलाई 4-5 करोड़ दे के ख़रीद रहा है तो ये जो अपोजिशन है ये सिंध हाउस में या आवारी होटल में जिन लोगों को रखा हुआ है ज़मीर फ़रोशों को, वहाँ उनको ये तरावी पढ़ाते हैं या सिपारे पढ़ा रहे हैं या ये भी कोई और काम कर रहे हैं। बंदा बात वो करता है जब अपना गिरबान साफ़ होता है। जब आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम है और आपकी चीज़ें सामने आ गई तो अब आप जो हुकूमत के तहत उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम लगाते हुए आपको अपना गिरबान भी झांकना होगा। दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ और बिलावल ज़रदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अहम नुक्ता था वो ये था कि ये 5 रुकनी बेंच हमें काबिल कबूल नहीं है क्योंकि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं है, जस्टिस काजी फ़ाज़िसा साहब नहीं है और फिर जस्टिस मकबूल बाकर साहब तो खैर रिटायर हो गए और बाकी जो ऑनरेबल जजेज़ हैं तो वो नहीं हैं, जिसकी वजह से ये जो सारी किसी काजी मोहम्मद अमीन साहब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो समझते थे कि आइन की तशरीह नहीं हो पाएगी, सिर्फ 5 जजेज़ से आइन की तशरीह नहीं हो पाएगी और ये क्योंकि आइन का जो एक आर्टिकल है उसके लिए आपको 17 के 17 जजेस की ज़रूरत पड़नी है। इस वजह से फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, ये मुतालबा किया गया। और जब ये मुतालबा लेकर, अब ये मुतालबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना आसान होता है, जब आप अदालत के सामने खड़े होते हैं तो चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। फ़ारूक अचनायक साहब बड़े एक सीनियर वकील हैं लेकिन वो गलती कर बैठे और आपने देखा होगा अटॉर्नी जनरल साहब अक्सर बड़ी नपी तुली बात करते हैं और वो चीज़ें जो वो वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने कर लेते हैं या मीडिया के सामने कर लेते हैं वो अदालतों के सामने नहीं करते क्योंकि अदालतों के सामने बात करने का अपना एक तरीक़ाकार होता है। यही वजह है कि जब फ़ारूक अचनायक साहब ने अदालत से मुतालबा किया तो अदालत ने कहा भी अब हम आपको फ़ारिग लगते हैं कि यहाँ सारे जजेस फ़ारिग बैठे हैं, फुल कोर्ट बेंच बना दें तो बाकी लाखों केस हमारे खाते पड़ जाएंगे, लाखों केस और ये बोझ इकट्ठा होता जाएगा। तो ज़रूरत क्या है
آپ بات تو بتائیں، عدالت نے کہا آپ وہ آئینی نکات تو بتائیں نا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے۔ یہ عدالت کا اختیار ہے۔ اگر عدالت سمجھے گی کہ ہاں واقعی فاروق اچ نائک صاحب نے، جنہوں نے پوری آرگومنٹس میں اپنے مطلب کی بات کی، جو کیس کے فیکٹس تھے وہ نہیں بتائے، وہ ساری چیزیں کرتے رہے، اور عدالت نے کہا کہ جب ہم ضرورت محسوس کریں گے کر لیں گے، نہیں ضرورت ہوگی تو نہیں کریں گے، اس وجہ سے عدالت نے ان کی استدعا مسترد کر دی۔ اب جب سپریم کورٹ سے استدعا مسترد ہوئی اور سپریم کورٹ سے ان کو کوئی ریلیف دوسرا دن ہے مسلسل نہ ملا، تو پھر آصف زرداری اور فضل الرحمان نے اپنی توپوں کا رخ کر لیا پاک فوج کی طرف۔ پہلے میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوں، انہوں نے کیا کہا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ نے اور جمعیت علماء اسلام فے کے بھی سربراہ فضل الرحمان نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کو پوزیشن واضح کرنے کی ضرورت ہے، غیر جانبدار ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ جو رٹ لگاتے تھے نیوٹرل اور نیوٹرل کی، آج کہتے ہیں کہ غیر جانبدار ہونا کافی نہیں ہے، سیکیورٹی اداروں کو پوزیشن واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ وہ صرف بیان دیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، اور یہ کافی نہیں ہے کہ وہ یہ بیان دیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، بلکہ ہمارے اداروں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی وفادار قیادت پر اس قسم کی الزامات اور انہیں غداری کی طرف دھکیلنے کے نتائج کیا ہوں گے۔ اب اگر وہ آپ کو ایماندار یا وفادار قیادت سمجھتے تو وہ پوزیشن واضح کر دیتے۔ انہوں نے تو پوزیشن واضح کر دی ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آتی جو آپ کے خلاف ہو، آپ کو وہی بات سمجھ آتی ہے جو آپ کے حق میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کس طرف جائے گا، ہم چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے عوامی بحث سے باہر نکلیں، اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غلط انداز سے پیش کیا گیا، سیکیورٹی کمیٹی کے راز کو افشا کرنا حلف سے غداری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عدالت بھی اس آئینی خلاف ورزی پر فوری فیصلہ دے، دونوں کو دنوں پر نہ لٹکایا جائے۔ صدارتی ریفرنس پر جو کہتے تھے کہ آرام سے فیصلہ ہے، اب کہتے ہیں کہ اس کو دنوں پر نہ لٹکایا جائے۔ اب یہ تو پوزیشن واضح کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ آصف زرداری کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کمیٹی کے عسکری ارکان عمران خان کے بیان کی وضاحت اور اپنی پوزیشن واضح کریں، وہی سیم سٹیٹمنٹ۔ یہ سابق صدر آصف زرداری نے کہا کہ عمران خان اس دفعہ خط کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کے ممبران یہ کہہ چکے ہیں کہ اس میں بیرونی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کمیٹی کے عسکری ممبران کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میری طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، لہٰذا جو سیکیورٹی کمیٹی کے عسکری ممبران تھے وہ اس کی وضاحت کریں اور اپنی پوزیشن واضح کریں۔ آصف زرداری نے کہا کہ اب یہ معاملہ عمران خان یا متحدہ اپوزیشن کا نہیں ہے، اب یہ معاملہ پاکستان کا ہے، لہٰذا اس طرح کے حساس نوعیت کے معاملات میں تاخیر بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اب تحریک عدم اعتماد کا نہیں رہا، اب یہ ملک کی سلامتی کا ہے۔ یہی بات وزیر اعظم عمران خان کرتے تھے، اور یہ وزیر اعظم عمران خان نے اس اپوزیشن کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ وہ چیز جو وزیر اعظم عمران خان ایک ہفتہ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ عدم اعتماد کا نہیں ہے، یہ ملک کی سلامتی کا ہے، وہی الفاظ آج آصف زرداری کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معاملہ عدم اعتماد کا نہیں ہے، یہ ملک کی سلامتی کا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ان سے کہتے تھے کہ آپ استعمال ہو رہے ہیں یا آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ اب تو چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، ان کی ملاقاتیں اور ساری چیزیں۔ ویسے ایک جملہ میں نے بولا کہ آپ یا تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا آپ بھولے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا ہمارے ہاں جو ایک تقسیم ہے اس میں، چاہے وہ غیر مسلم ممالک ہوں یا مسلم ممالک ہوں، ایک تقسیم میں بہت بڑا طبقہ ہے، میجورٹی وہ ہے جو اینٹی امریکہ ہے۔ امریکہ کی پالیسیز امریکہ نے تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، ایران پر پابندیاں لگائیں، افغانستان پر تباہی کرتے رہے، پاکستان پر، کشمیر کے معاملے پر خاموش رہے، شام کے معاملے پر وہ دوغلی پالیسی اختیار کی، اور فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کا ساتھ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں پوری دنیا جانتی ہے، ان کا جو چہرہ ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان تو اب بین الاقوامی لیڈر، قومی لیڈر سے پھر وہ اسلامی دنیا کے لیڈر بنے، آج وہ بین الاقوامی لیڈر، دنیا ان کو مان رہی ہے۔ دنیا کے انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کو بین الاقوامی لیڈر مان رہے ہیں۔ اور اہم چیز یہ ہے کہ آصف زرداری کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، اور انہوں نے کہا پوزیشن واضح کریں، اور پوزیشن واضح کر دی گئی۔ پوزیشن کیسے واضح کر دی گئی؟ کچھ دیر پہلے ہم نیوز کے ساتھ جو ہمارے ہیں ڈی جی ISPR، ان کی طرف سے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا جو اعلامیہ ہے، کیا
آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں یا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا آپ اس کو اون کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، عدالت میں پینڈنگ ہے، اس وجہ سے ہم اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں لکھا گیا ہے وہی ہماری اسٹیٹمنٹ ہے، وہی ہمارا موقف ہے جو قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں لکھا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ باقی جو چیزیں میں اس وجہ سے نہیں بات کر رہا کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈیس ہے، عدالت میں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ قومی سلامتی کا جو اعلامیہ ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جس کو بیس بنا کر ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے، اس کو آج اون کر لیا ہے اور یہ میڈیا کے سامنے ڈی جی آئی ایس پی آر جب فوج کا ترجمان کوئی بیان دیتا ہے تو فوج کا ترجمان ایویں نہیں بیان دے دیتا جیسے فضل الرحمان کا یا پی ڈی ایم کا ترجمان یا مریم اورنگزیب بیان دے دیتی ہے، نہیں، ان کی ایک پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک حکمت عملی ہوتی ہے اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آتی ہے۔ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ ہے وہی ہماری اسٹیٹمنٹ ہے اور وہی ہمارا موقف ہے اور ہم اس کو اون کرتے ہیں۔ اب بتائیں کہ یہ پوزیشن واضح ہو گئی ہے، میں مطالبہ کروں گا، پوری قوم مطالبہ کرے گی کہ آصف زرداری، فضل الرحمان، شہباز شریف، مریم نواز، بلاول زرداری یہ سارے قوم سے معافی مانگیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے معافی مانگیں۔ اب یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں اور یہ جا کر معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم ٹھیک ہے نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں اور ہم ان سارے معاملات پر قوم سے معافی مانگتے ہیں اور قوم آپ کو معاف نہیں کرنے والی اور نہ وزیر اعظم عمران خان معاف کرنے والے ہیں۔ یہ معاملہ بہت آگے جائے گا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کے سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے اور آج کچھ آپ کا چیپٹر سپریم کورٹ نے کلوز کر دیا تھا آپ کو نو بول کے، اور اب آپ کو فوج نے بھی نو بول دیا ہے۔ اب بھی اگر آپ کو تسلی نہ ہوئی ہو تو وہ ہم نیوز پر جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو بار بار سنیں، آپ کو افاقہ ملے گا۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔